अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्कान बाबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट जोन। आज हमारे साथ बहुत ही नहायत काबिल एहतराम साहिबा मौजूद हैं, जिससे हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं यौम आज़ादी के इस खास मौका पर। तो आप सबसे पहले हम अपना पूरा नाम बताएं और आपका करियर कब और कैसे शुरुआत कराई। मेरा नाम है सादिया तरवान और मैं फैसलाबाद बार के एक मशहूर लॉयर और सीनियर लॉयर थे। मैं उनकी बेटी हूँ सादिया तरवान और उनका नाम था मोहम्मद अतर खान। मैंने अपना करियर जो था वो 2001 में स्टार्ट किया है फैसलाबाद बार से, और मैंने जो इस करियर में सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए मुतासिर कुन शख्सियत थी वो मेरे फादर थे। मैंने उनसे इम्प्रेस होके ये इस शोबे में आई हूँ और उनकी अप्रिसिएशन के साथ उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया इधर आने के लिए, तो मैंने वकालत के शोबे को ज्वाइन किया। तो तब से ऑनवर्ड मैं इस वकालत के पेशा से मुंसलिक हूँ। वकालत के शोबे में आपका सबसे यादगार और अहम तजुर्बा कौन सा रहा? एज ए लॉयर मैंने एक केस किया था, वो था टू सिस्टर के साथ सेम टाइम पे मैरिजेस वाला जी। कि एक ही टाइम पे एक बंदे ने दो फीमेल्स के साथ, बहनों के साथ शादी की हुई थी जी। तो वो मेरा जो केस था वो मेरे लिए सबसे अच्छा तजर्बा था और मैंने उस केस से बहुत कुछ गेन किया। और मैं समझती हूँ कि ऐसे केसेस जो है ना वो मीडिया में आने चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके कि हमारा लॉ क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। वो मेरे लिए मतलब एक यादगार तजर्बा था। उसमें एंड पे मुलजिम को जो है वो पनिशमेंट भी मिली और हमने वो केस तकरीबन 4 साल चलाया और वो मेरे कैरियर का एक बहुत, मैं समझती हूँ बहुत आला एक काम था कि जो मैंने उस मुलजिम को सजा दिलवाई। और अपने खासकर अपने रिलीजन के हवाले से मैं कहूँगी कि मैंने एक बड़ा काम किया है। यौम आज़ादी आपके लिए क्या अहमियत रखता है बतौर एक शहरी, बतौर एक वकील? बतौर एक शहरी और एक वकील मेरा ख्याल है इन दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो पाकिस्तान बनाने वाले हैं वो भी एक वकील थे, और सेकंड बात कि हम हर शहरी को इस बात पे प्राउड फील होना चाहिए कि 14 अगस्त को मतलब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, हमारी शनाख्त बनी, एक जो वर्ल्ड का एक जो सारा मैप है उसके अंदर एक पाकिस्तान बना और उसके लिए हमें आज़ादी मिली और हमारा एक नाम ये कहें कि दुनिया में एक ऐसा छोटा सा खिता बना कि जिसका नाम पाकिस्तान था। क्या आप समझते हैं कि आज का पाकिस्तान कायदे आज़म के नजरियात और ख्वाबों के मुताबिक है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सोचें इस बात को तो हम आज़ाद ज़रूर हैं, आज़ाद हम हो गए, लेकिन हम ज़हनी तौर पे भी अभी भी मैं कह रही हूँ कि वो आज़ादी हासिल नहीं कर पाए। इसमें मैं सबसे ज़्यादा आज भी अपने रिलीजन पे जोर देती हूँ कि अगर हम वो चीज़ें अपने अंदर ले आए तो पाकिस्तान एक बहुत अच्छा पाकिस्तान बन सकता है। हम उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर रहे जो असल में हमारी रूह है, जिस चीज़ों के लिए हमारा मुल्क बनाया गया था, हम उन चीज़ों से बिल्कुल दूर है। और मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया का इसमें बहुत ज़्यादा किरदार हो सकता है अगर हम सब लोग मिलकर इसको साथ लेकर चलें, अपने यंगस्टर्स को अवेयरनेस दें। हम तो वो पाकिस्तान कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था वो तो बिल्कुल इससे डिफरेंट था जी। वो ख्वाब एक अलग था कि जो आज कुछ हो रहा है। बतौर वकील आपको लगता है कि अदलिया ने पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तियारी के दफा में क्या किरदार किया? जी बिल्कुल, अदलिया ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। जब भी ज़रूरत पड़ी अदलिया ने, खासकर वकला कम्युनिटी ने बहुत कोशिश की है कि इसकी जमहूरियत की बका के लिए जो वो कर सके, जहाँ पे वो स्टैंड ले सके उन्होंने लिया। उन्होंने जेलें काटी हैं, उन्होंने मारें खाई हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने वकला ने, स्पेशली मैं इसके बारे में जजेस से भी ज़्यादा वकला के किरदार को मैं अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने अपना किरदार बेहतर अदा किया है। लेकिन अगर हमारी अदलिया की तरफ कहें तो अदलिया ने कहीं कहीं पे वो किरदार अदा नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। लेकिन मैं समझती हूँ किसी मुल्क की जो सबसे बड़ी बका है वो अदलिया की है, और अदलिया आज़ाद अदलिया से। और अदलिया को अब भी मैं कह रही हूँ कि ये मेरा ये पैगाम अगर पहुँच सके कि उनको सही तरीके से जो काम करना चाहिए वो करें। सिर्फ अब भी वक्त है कि हमारा मुल्क को बचाया जा सकता है जी। 14 अगस्त का दिन अक्सर सिर्फ तकरीब और जश्न तक महदूद रह जाता है। आपके ख्याल में वकला बरादरी इस दिन को कैसे सेलिब्रेशन करती है? इसमें यह है कि वकला कम्युनिटी जो पूरी है या जिसमें जजेस भी आ जाते हैं, इनको मेरा ख्याल है कि फंक्शंस का इनकाद करना चाहिए, बनानी चाहिए कि मतलब छोटे छोटे कन्वेंशन हो जाएं, वो करने चाहिए। अवेयरनेस दें कि हमारा मुल्क किस चीज़ के लिए बना था,
ہمیں کیا اسٹرگل کرنا ہے, کوئی آئندہ کا لائے عمل ملک کے لیے کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں کر کے ہم ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. آپ نوجوان وکلا اور طلبا کو یوم آزادی کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہیے؟ جو ینگسٹر ہے اس وقت, وہ ہمارے ملک میں سب سے اس وقت جو اسٹرانگ ہے نا, وہ ینگسٹرز ہیں. اور ینگسٹر جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ ہمارے ینگسٹرز تو ان کو کپڑے پہن لیے انہوں نے, ٹھیک ہے, گھوم پھر لیا, اب 14 اگست کو ضرور خوشی منائیں, لیکن ایکٹیولی بھی جو چیز جس چیز کے لیے پاکستان بنا ہے اس میں بھی تو اپنا پارٹ پلے کرے نا. تو ینگسٹرز کو چاہیے کہ یہ خود آگے بڑھ کے اپنے اسکول لیول پہ, اپنے کالج لیول پہ جو اپنے سے چھوٹے ہیں ان کو بتائیں. اگر خود نہیں پتا تو خود کے لیے اس کو اسٹڈی کریں, ٹائم دے اپنے ملک کے لیے. لیکن یہ ہے کہ آج کل کے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں اس میں سے سب کی میں بات نہیں کر رہی, کچھ لوگ بہت زیادہ اس طرف کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا آپ لگا لیں, اس میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی نہ کوئی پیغام بنا کے بھیجیں میڈیا پہ, کوئی ایک سارے ینگسٹرز اگر ایک پیغام بھجوا دیں, سینڈ کر دیں اپنے موبائل سے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں سے بہت اچھی چیزیں مل سکتی ہیں. تو وکلا کو چاہیے کہ ایکٹیو رول اپنا پلے کریں اس میں, وکلا کو بھی اور ینگسٹرز کو بھی, سب کو. آج کے پاکستان میں کون سا ایک آئینی یا قانونی مسئلہ سب سے زیادہ توجہ کا طلبگار ہے؟ آپ اس کو آئینی کہہ لیں, قانونی کہہ لیں, معاشی کہہ لیں, جس لحاظ سے بھی کہہ لیں, میں سمجھتی ہوں جمہوریت اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آزاد عدلیہ اس ملک کا مسئلہ ہے اس وقت پہ, اور آزاد پاکستان آزاد عدلیہ کے ساتھ. اگر ہماری عدلیہ آزاد ہوگی, میں سمجھتی ہوں کہ جو قوانین, ہمارا جو آئین ہے اس میں ہر چیز کا بتا دیا گیا, ہر چیز لکھی ہوئی ہے, لیکن یہاں پہ پریکٹیکل نہیں ہے. ہمیں اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ پریکٹیکل چیزوں کی ہے, کہ ان قوانین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. ہمیں وہ نہ بات کے, نہ اسپیچز کے, کسی چیز کے حقوق حاصل ہی نہیں ہے. تو میں یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں کہہ رہی, گورنمنٹ لیول پہ بھی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے شہریوں کو, کہ وہ اپنی اگر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہہ سکیں پرامن طریقے سے. میں کسی ایک جماعت کو یا کسی چیز کو پریزنٹ نہیں کر رہی ہوں, میں موجودہ حالات کے مطابق یہ بات کر رہی ہوں کہ آزاد عدلیہ ہی ہمارے ملک کا سب کچھ صحیح کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پاکستان کے آئندہ مستقبل کی قانونی سمت کے لیے ایک مشورہ دینا ہو تو آپ کیا دیں گے؟ میں یہ مشورہ دوں گی کہ جو آئین 1973 میں بنا تھا, اس آئین کو لے کر کے اگر ہمیں اس آئین کے مطابق عدالتوں کو چلایا جائے, شہریوں کو وہ حقوق حاصل ہو. مین چیز صرف ایک ہی آتی ہے, میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں, ہمارا جو اسلامک نظام ہے نا, پہلی بات تو کہ وہ سب سے زبردست ہے. اس میں عورت کی آزادی سے لے کر ہمارے ہر چھوٹے بڑے حقوق بیان کیے, کسی ایک چیز کی کمی نہیں ہے. اگر ہم اس کو رول ماڈل بنا کے آگے چلیں, ہمارے سارے قانونی مسائل, معاشی, معاشرتی, ہر طرح کے مسائل حل ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کر دیا گیا ہے. میں مانتی ہوں اس بات کو کہ عمر از دا کریٹر آف لا, لوگ کہتے ہیں. آئی بلیو کہ واقعی عمر واز دا کریٹر آف لا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں عمر کے وقت کا کیا کیا اس میں, ایون کہ نہریں کہاں چلنی ہے, کیا کچھ ہونا ہے, وہاں تک وہاں بتایا گیا. تو ہم ان چیزوں کو فالو کریں, بلکہ میں تو کہہ رہی ہوں کہ ہمارا جو آئین ہے نا, اس کو ہی اگر عمل درآمد کر لیا جائے تو دیٹ از سفیشینٹ. ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. بات صرف پریکٹیکل کی ہے. وکلا کو, شہریوں کو, عدلیہ کو, آرمی کو, ہر بندے کو اگر اس دائرے کے اندر رہ جائیں تو ہم سکسیسفل. پاکستان ایک زبردست ریاست بن سکتا ہے. آپ کی نظر میں پاکستان کا عدالتی نظام آئندہ 10 سالوں میں کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ سچی بات کریں تو مجھے کہیں بھی جاتا نظر نہیں آ رہا. وی آر زیرو, ٹھیک ہے نا. ایون کہ ہمیں اپنے چھوٹے سے چھوٹے حق کے لیے بھی اب ڈیروں میں جانا پڑتا ہے, ہمیں سیاسی لوگوں کی گھروں میں جانا پڑتا ہے. لوگ اب قانون میں ادھر آنے کی بجائے ڈیروں میں اپنے معاملات جا کے سلجھا رہے ہیں, کیونکہ عدالتوں میں وہ انصاف نہیں مل رہا. اگر ملتا بھی ہے تو ڈلے, اتنا ڈلے ہو جاتا ہے کہ نسل در نسل چل رہا ہے. تو میں سمجھ رہی ہوں کہ ججز کو, وکلا کو ان چیزوں کو کامیاب بنانا چاہیے. آپس میں نیگوشیٹ کریں, بیٹھیں, اس مسائل کا حل نکالیں کہ اس کو کیسے آگے ملک کو لے کے چلنا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہاں پہ سب باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے.
میں بھی اگر یہ کہوں کہ میں کرتی ہوں تو میں اپنے بارے میں بھی یہ کہوں گی کہ میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں جہاں پہ بھی تھوڑا سا فیل کرتی ہوں، کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اس کو ڈفرینٹ طریقے سے لیا جاتا ہے کہ شاید میرے اپنے کوئی ہیں اس میں مفادات. جی ہمیں مفادات سے بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک کہاں سٹینڈ کر رہا ہے، ہم کہاں میں سٹینڈ کر رہے ہیں. ایون کہ ہمارے، میں تو کہہ رہی ہوں کہ معاشی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ ہی ہماری کوئی ہے کہ تحفظ ہے ہمیں کہ ہم نے شام کو گھر بھی واپس جانا ہے کہ نہیں. تو ان سب مسائل کے حل کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ میں وہی بار بار کہوں گی کہ قانون اور آئین کی بالادستی. سب سے بیسٹ وے یہی ہے، آپس میں بیٹھ کے کیا جائے. جیسے پچھلے دور میں جمع ہوتے تھے، بیٹھتے تھے ہمارے حضرات، اب ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. اگر میٹنگز ہوتی بھی ہیں تو صرف باتوں کی حد تک محدود اور ختم ہو جاتا ہے. یوم آزادی کے موقع پر آپ فیکٹ زون کے ناظرین کے لیے کیا خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ ابھی تو فیکٹ زون میرا خیال سے اکارڈنگ ٹو مائی نالج کہ ابھی آپ کا سٹارٹ ہے یہ، اور میری آپ کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور میں یہ ناظرین کو کہوں گی کہ آپ لوگ میرے خیال سے اپنی بیسٹ کوشش کر رہے ہیں، اور سٹارٹ میں اگر آپ اس کو ایسے ہی لے کے چلتے رہے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. تو میں آپ سب لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ جتنے بھی ناظرین اس کو سنیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، فالو کریں، اور ان کو کمنٹ کریں کہ کیا بہتری لائیں گے. اس میں جتنی ذمہ داری ان کی ہے اتنی بھی ہم ویورز کی ہے، کیونکہ یہ ہمارے تک پیغامات پہنچاتے ہیں، اپنی پوری ایفرٹ کرتے ہیں یہ لوگ، اور ان لوگوں کو اس کا مناسب ہمیں جواب دینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے اپنی خدمات دے رہے ہیں. تو ہمیں ایک لائک اور شیئر کرنے سے میرا نہیں خیال کہ ہمیں کچھ پرابلم ہو جائے گا. تو کائنڈلی میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو جو مطلب ایک ابھی بچی سٹارٹ ہوئی ہے مسکان بابر، اس نے ابھی اپنا سٹارٹ لیا ہے، کائنڈلی اس کو اپریشیٹ کرے تاکہ فیمیلز کی پارٹیسپیشن زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس معاشرے میں، اور ان کو بھی لگے کہ ہمارا فیوچر ہے اس ملک میں. تو کائنڈلی اینڈ پہ میری یہی ریکویسٹ ہے کہ فیکٹ زون کو جتنا سے جتنا لائک اور شیئر کریں، اور اپنی سجیشن ضرور دیں. تھینک یو. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور یوم آزادی کے اس موقع پر آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.